أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اسی کی عطا کردہ توفیق سے اور ہمت سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے صبح کا آغاز اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت ہمیں، سیدھا راستہ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل کو اور ہمارے ساتھی کو بھی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا صرف ترجمہ ہم اگر دیکھ لیں یاد دہانی کے لیے، آیت نمبر 23 سے لے کے 30 تک کل ہم نے دیکھا تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے لیے بچپن میں میری پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا بھی ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے، یعنی ان مسکینوں کو دینا کی طاقت اگر نہ ہو اور ان کو انکار کرنا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تم امید رکھتے ہو، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی کے ساتھ اور نہایت نرمی سے انہیں سمجھاوے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور تھکا ہوا بیٹھ جائے گا۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کل کچھ آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمانڈمنٹس یا کچھ احکامات، کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہ کرنے کے کام، کچھ جو کرنے کا حکم دیا اور کچھ جن کو کرنے سے منع کیا گیا، ان کا کچھ تذکرہ
جو کل ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، آج بھی وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اگلے آج کے رکوع تک بھی انشاءاللہ۔ اس میں اہم بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو کل ہم نے جب اپنا سبق شروع کیا تھا تو آیت نمبر 23 میں سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیرا رب فیصلہ دے چکا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہی جو جملہ ہے یہ آخر میں ایک دفعہ پھر اسی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوگا، جس کی اہمیت اور افادیت ہم جب آخر میں پہنچیں گے اس رکوع کے آخر میں تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اللہ کو ہی معبود ماننا یا صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کی کیا حکمت ہے اور کیوں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ احکامات جن کا تذکرہ کل کی آیت میں، کل کے سبق میں ہم نے دیکھا، اور کچھ فردر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات یا کچھ نصیحتیں آیات جو ہیں وہ آگے آنے والی آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، اور مفلسی کے ڈر سے یا آپ کے پیسے کی تنگی، پیسے کے تنگ ہو جانے کے ڈر سے یا اپنے حالات کے تنگ ہو جانے کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، یعنی ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان بے شک ان کا قتل بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مفلس ہو جانے کے ڈر سے یا تنگی آ جانے کے ڈر کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہاں پر اس کے 2-3 مختلف پہلو ہیں جن کی طرف علماء کرام جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو جس کی طرف زیادہ تر اشارہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو روک رکھنا، یعنی مانع حمل یا فیملی پلاننگ وغیرہ کے ذریعے اولاد سے پرہیز کرنا، یا اولاد میں وقفہ جو ہے، بچوں میں جو وقفہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اکثر علماء جو ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، لیکن اکثر علماء وہ اس جو پہلو ہے اس کے مخالفت میں بھی ہیں اور اس کے حق میں ہی، یعنی یہ ایک اختلافی نقطہ نظر ہے۔ کچھ علماء جو ہیں وہ اس کی وہ بھی اس کو اولاد کے قتل میں ہی شامل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء جو ہے وہ مختلف دلائل دے کر اور مختلف روایات وغیرہ کا حوالہ دے کر اس میں کچھ ایک گنجائش بھی پیدا کرتے ہیں، اور دونوں طرح کے آرگومنٹ جب سنیں تو ان میں کچھ وزن نظر آتا ہے۔ اور کیونکہ یہ پہلا پہلو جو ہے کچھ اختلاف والا ہے، اختلاف والا مطلب علماء جو ہے وہ اپنے سمجھ کے حساب سے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، جو کچھ ان کو سمجھ آئی اس کے اعتبار سے وہ جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں تھوڑا ایک علمی اختلاف بھی رہتا ہے، تو اس وجہ سے ایک پہلا پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا پہلو جس میں کسی قسم کا کچھ اختلاف نہیں، کسی بھی طبقہ فکر کے، کسی بھی عالم کے یا کسی بھی اہل علم کے درمیان، تو وہ ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے بعد، ایک دفعہ حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا، جس کو اسقاط حمل بھی کہتے ہیں، اس کو سختی سے منع کیا گیا، اور تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اولاد کے قتل میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ ایک زندہ جان، ایک دفعہ حمل جب ٹھہر گیا تو وہ ایک زندہ جان ہے جس کو اگر ضائع کیا گیا کسی بھی طریقے سے تو وہ قتل کے مترادف ہے۔ ہاں البتہ اس میں کچھ استثناء جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں، کچھ نرمیاں، تو وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ماں جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا پریگننسی میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کچھ میڈیکل ایشوز آ سکتے ہیں، یا کچھ اور
مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، ادروائز اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کہ یہ اولاد کا قتل کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی خبریں ملتی ہیں کہ رزق کی تنگی، روزی یا غربت سے تنگ آ کر لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو قتل کر لیتے ہیں، بلکہ بعد میں خود بھی خودکشی وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی انتہائی مطلب منع ہے، اور یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، ہندوستان، وہاں پر آج سے کچھ سال پہلے، 10-12 سال پہلے تک جو ڈاٹا ہے، 10-12-15 سال پہلے تک کا ڈاٹا جو ہے، اس کے مطابق تقریباً روزانہ کے 3,000 پریگننسیز کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا، صرف جب ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا کہ وہ ان کا جو حمل ہے وہ مطلب مادہ ہے یا بچی ہے۔ تو جب جیسے ہی ان کو پتہ چلتا کہ لڑکی جو ہے وہ ہے، تو اس کو ضائع کر دیا جاتا تھا 3,000 کہ یہ کہاں پر اب یہ پیدا ہوگی، اس کو پالے پوسیں گے یا اپنے اوپر بوجھ ہوگا، کل کے دوسروں کے گھر میں چلے جائے گی تو خام خواہ اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرنا، یا اس طرح کے متفرق یہ ان کے جو ذہنوں میں تھے۔ اگرچہ وہ نان مسلم تھے، ایک عقیدہ ہے یا ایسا لوگ کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ آج کل وہاں پر بھی سچویشن کچھ بہتر ہو چکی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متفرق جو معاملات ہیں، کسی بھی شکل میں مفلسی کے ڈر سے، غربت سے تنگ آ کر یا حالات سے تنگ آ کر اولاد کو قتل کر دینا، یہ کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب بہت سارے معاملات میں مفلسی جو ہے وہ تو انسان کی اپنے ہی جو تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال و دولت انسان کو ملتا ہے، اس کی تقسیم میں جب وہ ڈنڈی مارتا ہے انسان، تو اس صورت میں یہ جو غربت اور افلاس کا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ اور زیادہ غمگیر ہو جاتا ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہے کہ انسان اپنے وسائل کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق اس کو تقسیم نہیں کرتا، اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اور خاص کر زکوٰۃ کے معاملات میں ہم تو گھریلو قسم کے لوگ جو ہیں، ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے جو بزنس ٹائکونز ہیں، ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے کروڑوں یا کتنے اربوں روپے ایک سال کی بن جاتی ہے، اور وہ اپنی زکوٰۃ کا اس طرح سے حساب کتاب ہی نہیں کرتے، بس وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم بس مطلب مسلسل جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ ہماری جو ڈیو زکوٰۃ ہے اس سے زیادہ ہی ہم دے دیں گے، لیکن وہ حساب کتاب نہیں کرتے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے بارے میں حساب کتاب کرنا جو ہے، حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالنا، اس کی بہت اہمیت ہے، چاہے وہ کم اماؤنٹ بنے یا زیادہ اماؤنٹ بنے، لیکن حساب کر کے جتنی زکوٰۃ ڈیو بنتی ہے کم از کم اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق جو ہے اس کی تقسیم میں گڑبڑ کی وجہ سے انسان جو کرتا ہے، کوئی مفلسی جو ہے، تو اس میں پھر اب وہ والدین جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا وہ بھی ہیں شامل، وہ تو بری نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈائریکٹلی لوگ انوالو ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ان لوگوں پہ اوپر، وہ بھی اس میں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو رزق کے معاملے کے میں کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی، کہ رزق دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اور ہر قوم کو، ہر قبیلے کو، ہر ملک کو اور ہر مذہب کے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے کچھ آیات بھی پڑھی تھی رزق کے حوالے سے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی میں کم یا کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں، ایک ہسٹری کو بھی دیکھیں، تو آج سے تقریباً آج آبادی جو ہے وہ 6 یا 7 ارب کے قریب ہوگی پوری دنیا میں، اور کوئی 100 150 200 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو اس وقت آبادی جو ہے وہ کہہ لیں کہ 1.5 ارب 2 ارب ہوگی، 2.5 ارب ہوگی، یعنی تقریباً آدھی سے بھی کم آبادی تھی آج سے تقریباً 100 150 سال پہلے، 200 سال پہلے کہہ لیں۔
تو آج سے 150 سال پہلے 1 ایکڑ زمین سے جتنی پیداوار حاصل کی جاتی تھی، آج تو اس کا 10 گنا زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کو یوز کر کے، لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کو یوز کر کے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے فصلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے، ان کے اور نئے سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے ان کی پیداوار میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سارا رزق کا اضافہ ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت رزق فراہم کر دیا اس روئے زمین پر۔ جتنے زندہ چیزیں ہیں، نہ صرف انسان بلکہ پوری جو زندگی ہے، نوع زندگی اس زمین پر، اس کے لیے بقدر ضرورت جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو رزق عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کوئی کمی نہیں کہ وہ سب کو، انہیں بھی اور تمہیں بھی، یعنی اولاد کو بھی جس کو قتل کیا جا رہا ہے یا جو آ رہی ہے وہ اس کو بھی اور تمہیں بھی، تو رزق تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو رزق کی تنگی کی وجہ سے یا مفلسی کی تنگی کی وجہ سے وہ اولاد کو قتل کرنا اس سے منع کر دیا گیا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ ولا تقربوا الزنا، اور مت تم جاؤ قریب زنا کے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ گناہ کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا جو ہے وہ کرو، یا زنا کرنے سے منع کیا گیا کہ زنا مت کرو۔ یہاں پر یہ حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ سارے اقدامات، وہ ساری چیزیں، وہ سارے عقیدے، وہ سارے رسم و رواج، وہ ساری آپ کی روزمرہ کی زندگی کی عادات، اور وہ سارے آپ کے روزمرہ زندگی کے اطوار جو کہ زنا یا زنا کی کسی بھی قسم کے قریب لے کر جاتے ہیں یا زنا کے رستے پر ڈال دیتے ہیں، اس رستے پر چلنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک متفق حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور شرم گاہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یعنی ہمارے اعضاء جو ہے وہ بھی زنا کرتے ہیں، اور شرم گاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمیں اس رستے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو زنا کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ زنا کے قریب پھٹک جاتا ہے تو پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے شرمگاہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اور ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت ساری چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے خطوات الشیطان کی مد میں پڑھا تھا کہ شیطان کی چالیں وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چھوٹے چھوٹے مطلب سٹیپس کے ساتھ انسان کو بہکا کر ایک ایسے رستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ اس کو زنا کا اکسا دیتا ہے۔ جی معذرت، ایک منٹ بس۔ جی، تو زنا کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی بھی رستہ جو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان کے قدموں میں، وسوسے یا شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کے بارے میں ہم نے جب ذکر کیا تھا کہ برسیسا کا ہم نے ایک قصہ جو ہے وہ بھی ہم نے ایک ذکر کیا تھا، بلکہ 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہم نے مختلف مجالس میں، کہ کس طرح سے شیطان ایک انتہائی برگزیدہ اور اللہ کا خاص بندہ مطلب اللہ کا بڑا ہی عبادت بگزار بندہ جو ہے، اس کو اس نے بہلا پھسلا کر چھوٹے چھوٹے سے قدموں کے ساتھ اس کو زنا کی طرف لے گیا، اور زنا کرنے کے بعد اس گناہ کو مٹانے کے لیے پھر اس نے قتل جیسا کام جو ہے وہ بھی کر دیا، اس خاتون کا بھی، اس عورت کا بھی، اور اس کے بچے کا بھی، اور پھر اس سے کیسے بچتا پھرا، اور پھر اس کو کیسے پھانسی کی سزا ہوئی، اور اس نے اس کو پھر شرک کے پاس یا شرک اس سے کرا دیا۔
وقت نہیں ہے کہ اس پوری سٹوری کو یہاں پر دہرایا جائے، لیکن یقیناً ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑی ایک سٹوری تھی کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے مطلب پھیلا پھسلا کر اس رستے کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم زیادہ اہمیت اور زیادہ وقت نہیں دیتے، لیکن وہ اس رستے کے پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ان پر چلتے ہوئے خاص کر کچے ذہن کے بچے جب وہ جیسے جیسے وہ بڑی عمر میں جاتے ہیں اور بلوغت کی عمر میں پہنچتے ہیں، ٹین ایج میں، تو اس وقت ان کو اس طرح کا ماحول جب فراہم ہوتا ہے تو وہ اس میں رستے تلاش کرتے ہیں۔ اور آج کل یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اگرچہ میں یقیناً پسند نہیں کروں گا کوئی بھی مثال دینا، لیکن کچھ مثالیں میری نظر سے گزری، یقیناً آپ بھی اگر مطلب کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو اپنے ارد گرد یا اپنے مطلب معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسے مل جائیں گی۔ اور پھر افسوس در افسوس کہ ایسی چیزوں کو روکنے کی بجائے ان کے اوپر پردہ پوشی یقیناً ہونی چاہیے۔ گناہوں کی کسی بھی صورت میں کسی کو مطلب یہ اجازت نہیں کہ وہ سرے عام اس کا اظہار کرتا پھرے، جیسا کہ ہم نے کچھ احادیث میں بھی پڑھا۔ لیکن پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، بلکہ اس کو اگر کسی کو والدین کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی مطلب صاحب جو حیثیت ہے جس کا اثر و رسوخ ہے اس کو اگر پتہ چلے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں یہ مخلوط نظام تعلیم جو ہے، مطلب مکسڈ کو ایجوکیشن، جس میں خاص کر اسکول لیول میں اور یونیورسٹی اور کالجز لیول میں یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے، یہ بہت بڑی ایک جڑ ہے جو اس کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے نوجوان نسل کو۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں پردے کا خاص اہتمام نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات پھر یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور یہ وہ اس طرح کے، اور اس میں اتنا زیادہ فحاشی اور اتنا زیادہ اس میں یہ مواد ہے کہ وہ مطلب اس کا مطلب کوئی حد ہی نہیں کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اس رستے کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور اس رستہ، یہ زنا کی طرف لے جانے والا رستہ جو ہے یہ عام طور پر خفیہ ہوتا ہے، اوپنلی بھی ہے جیسے کہ انٹرنیٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بھی اس رستے پر چلتا ہے وہ عام طور پر خفیہ انداز میں ہی چلتا ہے، یا خفیہ طریقے سے ہی اس رستے پر چلتا جاتا ہے۔ عام چلنے پھرنے میں، روزمرہ کے معمولات میں ہم کسی انسان کو دیکھیں یا کسی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس رستے پر چل رہا ہے، کون سے خفیہ رستے پر چل رہا ہے جو اس کو ایک گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی طریقہ ہماری روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے یہ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں بہت سارے معاملات ہیں جس میں مطلب مکس گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں، اور متفرق بہت سارے معاملات ہیں جو کہ براہ راست یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس رستے کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب لوگ جو ہیں وہ اس رستے پر چلیں اور اس میں پھر وہ ایسے گمراہ ہوں کہ وہ اس رستے کی انجام تک پہنچ جائیں۔ تو کوئی بھی ایسا رستہ، کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسی برانچ جو زنا کی طرف لے کر جانے والی ہے، اس سے تم بچو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور مت تم قتل کرو ایک جان کو جسے حرم اللہ الا بالحق، حرم اللہ جسے حرام کر دیا اللہ نے، الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ۔ کسی حق کے ساتھ اگر کوئی قتل حق جو ہے وہ تو چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ قتل حق کے علاوہ ناحق قتل جو ہے وہ مت کرو۔ قتل حق اور ناحق قتل دو طرح کے قتل کیسے ہوگے کہ قتل حق تو یہ ہے کہ کسی کے قصاص کے بدلے میں کسی نے جان بوجھ پر، قتل عمد جسے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی رنجش اور چپکلش کی وجہ سے، تو اس کا قصاص جو ہے، اس کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جانا، یہ قتل حق ہے۔ اس کے علاوہ مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ قتل حق ہے۔ فساد کرنے والا جو ہے، جو زمین میں فساد فی الارض جو کرے، وہ اس کو قتل کرنا اس کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ مرد یا عورت زانی ہے، اس کو پھر رجم کر کے اس کو قتل کر دینا، یہ بھی قتل حق ہے۔ اس طرح سے کچھ 4-5 کیٹیگریز ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا جن کو قتل کرنا ہے، یا جن کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جان جو ہے وہ
उसको हराम है कि उसको कत्ल किया जाए, तो नाहक कत्ल मत करो किसी भी तरह से। इसके बारे में बहुत डिटेल से पहले डिस्कशन हो चुकी है। वमन कुतिला मजलूमन, और जो कत्ल किया गया मजलूमी की हालत में, यानी जो कोई मजलूम, जो कोई कत्ल कर दिया गया, अगर किसी को कत्ले अमद या जानबूझकर अगर किसी को कत्ल कर दिया, तो फिर फ़कत जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन, तो यकीनन हमने कर दिया है उसके वली के लिए गलबा। तो यकीनन हमने उसके वली के लिए गलबा कर दिया, यानी उसके वली को हमने ये इख्तियार दिया है कि वो उसकी बाबत फैसला करे कि क्या उसके कत्ल के बदले में उसको कत्ल करना है, या दियत लेकर उसको छोड़ देना है, या उसको वैसे ही माफ कर देना है। उसका जो वारिस है या उसका जो वली है, उसके पास ये इस्तेहकाक है कि वो उसका फैसला करे, लेकिन वो खुद से फैसला नहीं कर सकता। वो खुद से फैसला नहीं कर सकता, इसका भी आगे जिक्र आ जाता है। फला युसरिफ, तो ना वो ज्यादती करे फिल कत्ल करने में, लेकिन उसका जो इख्तियार है कि वो उस कत्ल का बदला ले सकता है, लेकिन कत्ल का बदला लेने में वो ज्यादती नहीं कर सकता। जिस तरह से कत्ल किया गया या जिसने कत्ल किया उसी को कत्ल किया जाएगा, और उसी हिसाब से या उसी मामलात में। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मतलब एक बेटे को, किसी के बेटे को कत्ल कर दिया, उसके बदले में कहा उसको वो ये कहे कि उसने मेरे एक बेटे को कत्ल किया, मैं उसके 2 बेटों का कत्ल करूंगा, बल्कि उसके बेटे को भी कत्ल नहीं कर सकता। जिसने कत्ल किया उसके बेटे को, उसको कत्ल करना, ये उसका जायज मुतालबा हो सकता है। और उसके अलावा दियत लेकर उसका साथ मतलब मामला तय कर लेना। लेकिन दियत लेकर भी ऐसा ना हो कि दियत ले या माफ कर दे उसे, और बाद में फिर उसके गम और गुस्से की शक्ल में दोबारा से उसको फिर हमला करे और कत्ल कर दे। ये भी फिर कत्ल में ज्यादती होगी, और यकीनन कत्ल करने में ज्यादती जो है वो उसका फिर उसको हिसाब किताब देना होगा। ठीक है, तो वली के पास इख्तियार है कि वो कत्ल का, वली या वारिस के पास इख्तियार है कि वो कत्ल का बदला ले, लेकिन उसमें फिर वो ज्यादती करने का उसके पास इख्तियार नहीं, उसको ज्यादती करने से भी रोक दिया गया। इन्नहु कान मंसूरा, बेशक है वो मदद दिया हुआ, बेशक वो मदद दिया हुआ है। यानी ये वली या सुल्तान या वारिस जो है, जो कत्ल का बदला ले रहा है, उसको मदद दिया हुआ, यानी ये शरीयत के कानून जो है वो उसको मदद फराहम करते हैं। और रियासत जो है, रियासत जो भी काजी या रियासत इस्लामी के जो सरबराह हैं, जो उस ओहदे पर फायद हैं, या जो मतलब जिनको ये जुम्मेदारी सौंपी गई है, उनके जरिए से फिर, यानी क्या लें कि कोर्ट या केस करके किसी मुकदमे के जरिए से उसको, उसका कत्ल जो है पहले वो साबित होगा, और उसके बाद फिर उसको सजा दी जाएगी, और उस सजा में फिर उसको पूछा जाएगा वारिस को कि क्या उसको कत्ल कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए, या कुछ दियत वगैरह का मामला तय हो सकता है। लेकिन ये कत्ल करना और उसके यानी कत्ल का बदला जो है वो खुद से नहीं ले सकता, कि मतलब किसी ने उसको कत्ल कर दिया और जाके डायरेक्टली उसने जाकर उसको कत्ल कर दिया, इसको भी कतन मना कर दिया गया। आयत के इस हिस्से से पता चलता है कि वो मदद दिया गया हुआ है, कि वो शरीयत इस्लामी के जो कवानीन है, वो उसके मुंसिफ या जो ओहदेदारान हैं, या जो भी रियासत के जो मतलब नुमाइंदे हैं, वो उसकी मदद करेंगे, उसको कत्ल के बदले में उसको उसका बदला लेने में, कत्ल का बदला लेने में। तो रियासत के जिम्मेदारी में भी आ गया कि वो कत्ल जो है, कत्ले नाहक जो है, उसका बदला लें, और उसके उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करके जो भी उसका सही मामला बनता है, इस दुनिया में जो भी सजा उसकी बनती है, उस सजा को वो कायम करें। और अगर किसास का मामला है, तो उस सूरत में फिर जो वारिस है उसके पास इख्तियार है कि चाहे तो वो उसे माफ कर दे, चाहे वो उससे कुछ दियत लेकर उसको छोड़ दे, चाहे वो कत्ल के बदले में कत्ल। और दियत भी, अब जो कत्ल में ज्यादती करना है उसमें दियत भी आ जाती है, कि कोई किसी गरीब से अगर कोई कत्ल हो गया या कुछ, तो दियत, उसके ऊपर दियत की रकम ही इतनी बड़ी कर दे कि वो सारी जिंदगी या उसकी एक नस्ल जो है वही उस रकम को अदा ना कर सके, तो ये भी कत्ल में ज्यादती है। वला तकरबू,
اور مت تم قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس، اور مت تم یتیم کے مال کے پاس جاؤ۔ یہ سورہ نساء میں اور سورۃ الانعام میں بہت تفصیل سے یہ چیپٹر یہ موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ یتیم کے مال جو ہے اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ ایک شخص اگر اس کی کفالت میں کوئی یتیم آ گیا ہے تو اس کا مال، اس کا کاروبار یہ کیش کی شکل میں یا کاروبار کی شکل میں یا جائیداد وغیرہ کی شکل میں اس کو حفاظت کرنا اور اس کو بڑے دھیان سے خرچ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کی کفالت میں وہ آ گیا۔ اور وہ اس سلسلے میں اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اگر وہ کچھ مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہے، تو اس شکل میں وہ، اس صورت میں وہ اس یتیم کے مال سے کچھ حصہ جو ہے وہ کھا بھی سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن اس طریقے کہ اس میں اسراف نہ ہو یا اس میں زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ نارملی وہ عام طور پر گھر میں خالی دال روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے اور جیسے ہی یتیم کا مال ہتھے چڑھا تو روزانہ گوشت پکنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اس کا بھی بڑا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ وہ بہتر ہے، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اگر اس کو استعمال کرو یا اس کی حفاظت کرو اس طریقے سے جس طرح سے وہ بہتر ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب وہ جوانی یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا حساب کتاب کر کے جو بھی اس کا مال بنتا ہے، اگر استعمال کیا ہو تو اس میں سے جو بھی اس کا مال بچا ہے اس کا حساب کتاب کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ یتیم کے مال کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئی، اور اس میں بھی ہمارے معاشرے میں کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو ذکر کر کے ان کے بارے میں واضح احکامات جو ہیں وہ بھی جاری فرما دیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم سب پورا کرو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بے شک عہد کے بارے میں یا وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ابھی ہم نے سورہ نحل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا کہ ایک انسان جو ہے وہ مختلف طرح سے وعدے کرتا ہے۔ ایک وعدہ تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اپنے دین کو اقرار کر کے، توحید اور رسالت اور دوسرے چیزوں کو اقرار کر کے، اللہ کے حقوق جو ہیں یا اللہ کے معاملات میں بھی اس نے وعدہ کیا ہے۔ اس کی اپنے نفس کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ اس کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے گناہوں سے بچانا ہے، اس کو کسی ایسے رستے پر نہیں لے کر جانا جو اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے۔ اس کے حقوق العباد کے معاملے میں بہت سارے معاملات ہیں، یعنی کہ اوورآل حقوق اللہ اور حقوق العباد یا ایک اوورآل جتنی ذمہ داریاں ہیں ایک انسان کے اوپر، در حقیقت وہ اس کے وعدے ہیں یا ان کے ایگریمنٹ ہیں جس کو ان کو پورا کرنا ہے۔ یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان بھی ایک کنٹریکٹ یا ایگریمنٹ یا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کس طرح سے مدد کریں گے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں گے، تو یہ بھی ان کے درمیان عہد ہے۔ تو وعدوں کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا سورہ نحل کی اس آیت میں کہ وہ وعدوں کا پورا کرنا، ایک دوسرے کے درمیان جو بھی بات چیت طے ہوئی ہے، جو بھی وعدے ہیں یا جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا، ایک اوورآل معاشرے کا جو حسن ہے، اسلامی معاشرے کا حسن، وہ اجاگر کرتا ہے یا وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی یا اس میں کچھ لین دین کے معاملات میں یا آپس میں تعلقات کے معاملات میں اگر کوئی اس میں مطلب کچھ نقص ہوگا، تو ایک ایسی امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا جس سے نان مسلم جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہونے کی بجائے اس سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک واضح آیت بھی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یا کوئی اپنے پاؤں مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائے کہ وہ اسلام کی طرف تو آ رہا ہے لیکن اس مسلمانوں کا رویہ آپس میں دیکھ کر اور آپس میں ان کے معاملات کو دیکھ کر وہ ان سے واپس پھسل کر واپس پلٹ جائے، اور ایسی صورت ہوگی تو بہت ہی برا انجام جو ہے اس کا بھی وہاں پر ذکر ہوا تھا اس آیت میں۔ تو وعدے جو ہیں اپنے وہ بھی پورے کرو جو ایک دوسرے کے درمیان ہیں تمہارے، کہ بے شک وعدوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جن سارے وعدے جو حقوق اللہ یا حقوق العباد یا اپنے نفس کے ساتھ کیے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم سب پورا کرو ماپ کو جب تم ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم سب وزن کرو ترازو کے ساتھ سیدھا۔ جب بھی تم ناپو
تو پورا ناپو، اور جب بھی تم تولو تو پورا تولو. ناپ اور تول میں کمی بیشی جو ہے اس سے بھی یہاں پر منع کر دیا گیا. ایک مطلب ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے پیمانے جو ہیں وہ دو ہی ہیں، یا کسی چیز کو ماپتے ہیں جیسے دودھ وغیرہ ہے یا کپڑا وغیرہ ہے، یا کسی چیز کو وزن کرتے ہیں جیسے گندم اور اناج وغیرہ وزن کر کے جو دی جاتی ہیں. تو ناپ اور تول میں کمی بیشی اس کو بھی مطلب منع کر دیا گیا، یا اس کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت جو ہے اس کو یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بھی بہت سارے ایسے بگاڑ یا ایسے نقص پائے جاتے ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پتہ ہے کہ کس طرح سے ناپ اور تول میں کمی کی جاتی ہے. ایون کہ گوالا جو ہے اپنے ماپ کا پیمانہ جو 1 لیٹر دودھ جس کے ساتھ ناپتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈینٹ ڈال دیتا ہے جس سے کوئی 20-25 یا 50 ملی لیٹر دودھ جو ہے وہ کم ماپ میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک ماپ میں کمی ہے اور متفرق طریقوں سے. تو کسی بھی طرح سے تم ناپنے اور تولنے میں کمی مت کرو، ماپ اور تول کو پورا رکھو. ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ احسن تقویلا، احسن تعویلا، اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے بھی. یہ ماپ اور تول کو پورا رکھ کر اگرچہ اگر تم کچھ کم نفع بھی لے لیتے ہو، تمہارے نفع میں کچھ کمی بھی آ جاتی ہے، نفع میں کمی تو نہیں ہے، صحیح جائز نفع تو وہی ہے جو پورے ناپ تول کے ساتھ ہے. تو پورے ناپ تول رکھ کے جتنا تم نفع حاصل کرو گے اگر تم اسی کے اوپر اکتفا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت اور خیر ڈال دے گا، اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ بھی ایک اچھائی کی شکل میں ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا کوئی ارتکاب ہے تو دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں اس کا انجام بھی پھر اچھا نہیں ہوگا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، اور نہ آپ پیچھا کریں ما لیس لک، جو نہیں آپ کو بہی علم، اس کا علم. کوئی ایسی بات جس کا کوئی ایسا بات یا کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسا عقیدہ جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم نہ ہو، اس کا پیچھا مت کریں، اس کا پیچھا مت کریں. اللہ تعالیٰ نے علم جو انسان کو عطا کیا ہے بہت وسیع اور بہت گہرا علم عطا کیا ہے. عام طور پر اس کی دو برانچز ہیں، دو بڑی قسمیں ہیں. ایک وحی کے ذریعے جو علم ہے جو ہمیں شریعت کے ذریعے ملا ہے، جو کہ ہمارے پاس ابھی قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے. اس طرح سے پچھلی جو قومیں ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کا علم رہا ہے جو نبیوں رسولوں کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کے کتابوں کی شکل میں ان تک پہنچا. تو ایک ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس میں بہت واضح احکامات کے ساتھ اور بہت واضح، جیسے قرآن کی آیات جو ہیں وہ اتنی محکم ہے اور اتنی مضبوط ہیں کہ وہ بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور وہ حق اور سچ پر مبنی ہے. اور دوسرا علم جو ایک انسان جو ہے وہ تجربے کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کے تجربوں سے بہت سارا علم حاصل کرتا ہے. سائنٹیفک نالج ہے اس میں دوسرے دنیا کے جو علوم ہیں وہ سارے ہیں. تو یہ سارے علوم جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہیں یا جو اعتقاد ہیں ان کی طرف بڑھو، نہ کہ توہمات پر مبنی، جیسا کہ پچھلے پرانے بزرگوں کی روایات جو گڑی ہوئی ہیں، جو بے سند باتیں، جو بے دلیل باتیں بغیر کسی دلیل کے جو کی گئی ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور حکمت دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مطلب اپنے عقائد اور اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ اس علم کو کس طرح سے استعمال کیا، اور پھر علم کو پھر ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل سے مراد یہاں پر عقل و شعور ہے، کہ بے شک کان اور آنکھ یعنی خواص، مختلف خواص جو ہیں ان سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل و شعور سے جو اس کا پرکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کر کے کسی نتیجے تک جب پہنچا جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہوا.
کہ ان सब के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कान भी दिए सुनने के लिए, तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, और दिल दिया, अक्ल और शऊर दिया कि तुम इस इल्म को, जो भी तुम्हारे पास रिवील्ड और एक्वायर्ड नॉलेज है, जो भी तुम्हारे पास एक रूहानी इल्म जो कुरान और सुन्नत की किताब और सुन्नत की शक्ल में आया, या साइंटिफिक नॉलेज जो तुम्हारे पास आया, तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारे जिंदगी के तजुर्बों से जो तुमने सीखा, उन सब को तुमने किस तरह से इस्तेमाल किया, अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए उस इल्म से किस तरह से फायदा उठाया तुमने दुनिया में, कि इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो लिहाजा इल्म को सही तरीके से, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना, और बेकदर चीजों के पीछे और बेबुनियाद जो गुमराही वाली बातें हैं उनके पीछे भागने से मना कर दिया गया। ये भी एक अहम नुक्ता है जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और मत तू चल जमीन में अकड़ कर, जमीन में अकड़ कर चलना, तकब्बर के साथ चलना है। माल और दौलत जिसके पास ज्यादा है, माया वाले कपड़े पहने हुए हैं और अकड़ कर हाथ में मोबाइल लेकर चल रहा है, इस तरह के बंदे आज भी मिल जाते हैं। उससे पहले भी कारून के साथ किस तरह था कि इतने वसी और रीज खजाने होने के बावजूद उसके अकड़ और उसके तकब्बर और गुरूर की वजह से उसको दंसा दिया गया था जमीन में। बहरहाल, और मत तू चल जमीन में अकड़ कर, इन्नका लन तखरिक के बेशक तू हरगिज नहीं फाड़ सकेगा अल अर्ज़ा जमीन को। तुम्हारा अकड़ कर चलना जो है वो जमीन को कुछ फर्क नहीं डालेगा, तू जमीन को नहीं फाड़ सकता कि अकड़ कर चलने के नतीजे में। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और हरगिज नहीं तू पहुंच सकेगा पहाड़ों को लंबा होकर, यानी तेरा कद भी इतना लंबा नहीं होगा कि तू पहाड़ों से ऊंचा चला जाए, और तू इतना मजबूत भी तेरे कदम नहीं हो जाएंगे कि तू जमीन को पाड़ सके। तो जमीन को भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही पहाड़ों से बुलंद हो सकता है। तो अपनी अकड़ जो है उसको भी काबू में रखो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। और तकब्बर और गुरूर और अकड़ जो है ये भी एक बहुत ही वसी टॉपिक है, और यकीनन हमें इस चीज का अंदाजा है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर अकड़ कर जमीन पर तकब्बर के साथ, गुरूर के साथ चलने से मना कर दिया। और अकड़ कर और गुरूर तकब्बर के साथ चलने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। दौलत को सिर्फ ये फिजिकली पाँव के साथ चलना नहीं, बल्कि दौलत की नमूद और नुमाइश तकब्बर के साथ करना, वो भी इसमें शामिल हो जाती है। कोई ओहदा जो है उसको तकब्बर के साथ उसका इजहार करना और उसका इस्तेमाल करना, वो भी शामिल हो सकता है। किसी के पास अल्लाह ताला ने कोई जिस्मानी ताकत उसको इतनी दे दी है, उसके ऊपर तकब्बर और गुरूर जो है वो करे मुख्तलिफ तरीकों से, तो ये भी सारा कुछ इसमें आ सकता है। तो जमीन में तकब्बर और अकड़ कर चलना जो है इससे भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया। कुल्लु ज़ालिका काना कुल्लु ज़ालिका, ये सब काम काना सय्यिउहु है उसकी बुराई, इन रब्बी का मकरूह, तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा। ये अल्लाह ताला ने जो ऊपर हुक्म दिए हैं जितने, या सारे अहकामात में जो करने की बातें हैं उनसे रुक जाना, या वो जो करने का हुक्म दिया गया उनको ना करना, या जिनको मना कर दिया, जिन कामों को करने से मना कर दिया उन कामों को करना, ये सारी बुराई की चीजें हैं, ये सारी बुराई की बातें, ये सब बुराई के काम है। जिनका हुक्म दिया गया उनको ना करना, और जिनके करने से मना कर दिया गया है उनको करना, ये सारे बुराई के काम है। और ये तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है, ये अल्लाह ताला के करीब नापसंदीदा है, मकरूह है, और इनसे इज्तनाब करना चाहिए। यानी जिनका हुक्म दिया गया उसी तरह से उस हुक्म की तामील की जाए, जिनसे मना होने या रुक जाने का कहा गया उनसे रुक जाना, यही अल्लाह ताला को पसंद है। इसके अलावा उनका इनहराफ करना किसी भी सूरत में ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका, ये इसमें से है जो वही की आपके रब की तरफ से, आपके रब ने आपकी तरफ, ये उसमें से है, या ये जो अल्लाह ताला ने जो वही की है उसमें से जो बातें हैं जो बताई हैं ऊपर अल्लाह ताला ने, मिनल हिकमती, ये हिकमत में से है, ये अल्लाह की तरफ से हिकमत में से है। अल्लाह की हिकमत की बातें हैं जो ऊपर जिक्र हुई, और अल्लाह की हिकमत जो है वो यकीनन वसी तर है और इंसान के वसी तर मुफाद में है। उसमें छुपी हुई तदबीरें या हिकमत जो है कभी तो हमारे सामने आ जाती हैं, या उस हिकमत के कुछ पहलू हमारे सामने आ जाते हैं जिनको अपनी हम महदूद किसी अकल और महदूद सी सोच जो है उसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई जो है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो ये बातें जो है ये आपके रब की तरफ से हिकमत में से हैं जो जिक्र की गई हैं, या जिनका हुक्म दिया गया या जिनसे मना किया गया ऊपर। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और देख
مت تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، پس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت بری باتیں وحی کے ذریعے آپ کی طرف جو آ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس ہو کر ہمیں مل گئی، تو یہ ساری چیزیں بڑی بڑی حکمت والی باتیں ہیں، یا بہت حکمت والے احکامات اور نہ کرنے کے جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سارا کچھ تمہارے سامنے بہت حکمت کے ساتھ پیش ہو گیا، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہرانا، کہ یہ نہ ہو کہ تم جہنم میں ملامت کیا ہوا دھتکارے ہوئے بھیج دیے جاؤ۔ اب دوبارہ سے وہی بات اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دی، جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکام جو 10-12 مطلب یہ جو آیات گزری ہیں کل کی بھی اور رات کی بھی، ان احکامات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، قضا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور یہاں پر آخر میں پھر دوبارہ ذکر ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود مت ٹھہراؤ، کہ یہ نہ ہو کہ جہنم میں ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا ٹھہر جائے۔ یعنی یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، جتنی کرنے کی چیزیں کہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ ساری باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ دنیا میں تو بہت اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا میں تو ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دنیا میں تو جو نان مسلم ہے وہ بھی ان باتوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر مغرب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بار بار، تو مغرب کو دیکھا جائے تو یہی تعلیمات ہیں جن کے اوپر وہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے فائدے جو ہیں وہ اس میں حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل اتباع نہیں ہے، یا وہ ایسی ہیں جو قابل مذمت ہیں، وہ ان کے اپنے بگاڑ کی وجہ سے، لیکن ان کا اخلاق اور ان کا آپس میں معاملات اور لین دین اور جو رول آف لا ان کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ ایک مثال ہے کہ وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر تم ان ساری باتوں کا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو ان باتوں کے شروع ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور آخرت میں بھی کہہ دیا کہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، کہ یہ نہ ہو کہ تم ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا رہ جائے، جہنم میں چلا جائے، کہ یہ ساری باتوں پر تم نے دنیا میں تو عمل کیا، دنیا میں تو دھوڑ دھوپ کرتے رہے، لیکن آخرت میں کچھ انجام نہیں ملا، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ جانی کہ زیرو کے ساتھ ضرب کھا دیا دنیا کے جتنے عمل ہیں انہوں نے، اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی عقیدہ اس طرح سے رہا کہ جس میں شرک کا کوئی معاملہ ہے، تو شرک کو خاص اہمیت دی گئی، اور بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ شرک والا۔ تو اس کی کسی بھی قسم جو ہے اس سے اجتناب کرنا اور اس کے بچ کے رکھنا اپنے آپ کو، یہ دنیا میں ہمارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کی حفاظت کی گارنٹی ہے اور ذمہ داری ہے۔ افا اسفاکم، پھر کیا چن لیا تمہیں، ربکم بالبنین تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، تو پھر کیا رب نے تمہارے بیٹوں کے ساتھ چن لیا، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے خود بنا لیا فرشتوں سے بیٹیاں، انکم، بے شک تم، لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم سب کہتے ہو بڑی غلط بات، یقیناً تم سب بڑی غلط بات کہتے ہو۔ یہ پچھلی ہی سورہ مبارکہ میں، سورہ نحل میں کچھ آیات آئی تھی جس میں مشرکین کے بارے میں ایک رویہ جو تھا کہ وہ خود تو لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور خود تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے بابت وہ ایک مطلب بات گڑتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہاں پر اس آیت میں ذکر ہوا تھا کہ خود اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بے پرواہ ہے، یا اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کے بیٹے یا بیٹی ہوں، تو وہ تو اس سے ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن کیا تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ کی طرف۔ تو یہ وہی بات جو ہے تنزن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ کیا تم اپنے لیے تمہارا رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ یہ تنقید کے ساتھ یہ جملہ ان مشرکین کی طرف کہا گیا۔ تو کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو پسند کر کے تمہارے ساتھ رکھا؟ جی معذرت، مجھے کچھ کالز بھی آ رہی ہیں جی۔
تو کیا بیٹوں کے ساتھ مطلب بیٹوں کو پسند کر لیا اپنے تمہارے لیے اور اپنے لیے، اور اللہ نے بیٹیاں پسند کر لی اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لے، بے شک یہ تم جو کہتے ہو یہ بڑی ہی غلط بات اور بہت ہی جھوٹی بات ہے جو تم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو۔ جی اسی کے ساتھ آج کی مجلس جو ہے اس کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے سارے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے جتنے معاملات میں ہم پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے، ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر فضل و کرم رکھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ریز کرنا ہو تو کل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔